السلام علیکم. ہمارے چینل اردو ہارر ڈائریز میں خوش آمدید. آپ سے گزارش ہے کہ ہماری تمام ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں. چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں. شکریہ. تو آئیے سنتے ہیں لہو میں خوف دوڑاتی ایک سنسنی خیز کہانی. آج ہم آپ کو جو کہانی سنانے جا رہے ہیں وہ اپنے اندر حیرت اور اصرار کے ساتھ ساتھ کلام الہی کی طاقت کی مثال لیے ہوئے ہے. تو آئیے کہانی سنتے ہیں. علی اور حیدر دونوں بھائی تھے. دونوں مل کر نوادرات اور قیمتی پتھروں کا کاروبار کیا کرتے تھے. ان کے کاروبار کا دائرہ کار سینٹرل ایشیا، ایسٹ ایشیا اور یورپ کے کئی ممالک تک پھیلا ہوا تھا. یہ تقریباً 2 سال پہلے کی بات ہے جب وہ دونوں بھائی ایک کاروباری ڈیل کے سلسلے میں روم گئے ہوئے تھے. یہاں پہنچتے پہنچتے انہیں رات ہو گئی. روم آنے کا یہ ان کا پہلا موقع تھا، اس لیے وہ یہاں کے ہوٹلز کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے تھے. آخرکار کچھ انٹرنیٹ سرچنگ اور ڈرائیور کی کوششوں سے انہیں ایئرپورٹ سے آدھے گھنٹے کے فاصلے پہ ایک ہوٹل کے 6 فلور پر کمرہ مل ہی گیا. ہوٹل پہنچ کر پیمنٹ کرنے کے بعد وہ دونوں ویٹر کی رہنمائی میں اپنے کمرے تک آ گئے. کیونکہ ایک لمبے سفر کی وجہ سے دونوں کا تھکن سے برا حال تھا، اس لیے وہ دونوں کھانا کھا کر گہری نیند سو گئے. صبح اٹھنے پہ انہیں پتہ چلا کہ جس ڈیلر سے وہ ملنے آئے تھے وہ اپنی فیملی میں ہونے والی اچانک موت کی وجہ سے 2 دنوں کے لیے شہر سے باہر ہے. چنانچہ انہوں نے 2 دن روم کی سیاحت کا فیصلہ کیا. لنچ کے بعد دونوں ہوٹل کے سوئمنگ پول کی جانب آ گئے اور ایک جانب موجود لکڑی سے بنی ہوئی بینچوں پہ بیٹھ گئے. ان کے بیٹھتے ہی ایک بوڑھا شخص ان کے سامنے آ کھڑا ہوا. کیا تم دونوں ہوٹل کے 6 فلور پر ٹھہرے ہوئے ہو؟ بوڑھے نے سوال کیا. جی، حیدر نے مختصر سا جواب دے کر دوبارہ نظاروں میں گم ہو گیا. کیا تم دونوں مسلمان ہو؟ بوڑھے نے پھر سوال کیا. الحمدللہ، علی نے بے ساختہ جواب دیا. گاڈ بلیس یو، یہ کہہ کر بوڑھا شخص اچانک اٹھا اور چلا گیا. علی اور حیدر نے اس بلا وجہ کی جرح سے جان چھوٹنے پر شکر ادا کیا. پھر دونوں ٹیکسی میں روم گھومنے پھرنے نکل گئے. ٹیکسی ڈرائیور کو جیسے ہی پتہ چلا کہ دونوں اسی ہوٹل کے 6 فلور پر رہ رہے ہیں تو اس کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا. آپ 6 فلور پہ کب سے رہ رہے ہیں؟ ٹیکسی ڈرائیور نے سوال کیا. کل رات سے، علی نے بیزاری سے جواب دیا. کیوں، کوئی پرابلم ہے کیا؟ نو سر، ٹیکسی ڈرائیور یہ کہہ کر خاموش ہو گیا. رات کو واپسی پہ 1 فلور پر انہیں ویٹر مل گیا. آپ آج رات بھی روم نمبر 607 میں رہیں گے؟ ویٹر نے انہیں اوپر جاتا دیکھ کر بے ساختہ کہا. کیوں، کوئی پرابلم ہے؟ علی نے جواب دیا. سوری سر، ویسے ہی پوچھ لیا تھا. ویٹر جلدی جلدی بولتا ہوا سیڑھیوں سے اتر گیا. اگلے دن صبح دونوں نے باہمی مشورہ کر کے 2 دن مزید اس روم میں رکنے کا فیصلہ کیا اور ایڈوانس پیمنٹ کر دی. روم نمبر 607؟ مینیجر نوٹ اٹھاتے اٹھاتے رک گیا. آپ وہاں ایزی فیل کر رہے ہیں سر؟ ایزی فیل؟ ہم تو وہاں بہت انجوائے کر رہے ہیں، علی نے جواب دیا. مینیجر نے کچھ بولے بغیر سلپ ان کے حوالے کر دی. چوتھے دن ان کی واپسی رات 2 بجے ہوئی. جب سیڑھیاں چڑھتے ہوئے ایک انڈین لڑکی ان سے ٹکرا گئی. تم دونوں وہی ہو نا جو روم نمبر 607 میں رہ رہے ہو؟ لڑکی نے پوچھا. جی، علی منہ نے مختصر سا جواب دیا. ایشور تمہیں اپنی حفاظت میں رکھیں، لڑکی یہ کہتی ہوئی تیزی سے سیڑھیاں اتر گئی. دونوں اس طرح کے سوالات سے الجھ چکے تھے، لیکن کیونکہ بہت تھکے ہوئے تھے اس لیے اپنی روم میں واپس آ کر لیٹ گئے. لیکن سونے کے بجائے ان کا دماغ لوگوں کی طرف سے ہونے والے مستقل سوالات میں الجھا ہوا تھا. اچانک انہیں روم میں کسی کے چلنے پھرنے کی بھاری آواز آئی. فرش سارا لکڑی کا تھا، اس لیے سناٹے میں یہ آواز بہت واضح سنائی دے رہی تھی. کیا مصیبت ہے؟ علی ایک دم سے اٹھ بیٹھا. اسی پل کمرے میں لکڑی کا بھاری فرنیچر بری طرح لرزنے لگا. میرا خیال ہے زلزلہ آ گیا ہے. خوفزدہ حیدر بستر سے اٹھ بیٹھا، مگر اسی لمحے کسی نے ان کا بیڈ اٹھا کر زمین سے اوپر کر دیا. یقیناً صرف اس کی وجہ یہ تھی
کہ کہیں وہ دونوں اس ساری افتاد کو زلزلہ سمجھ کے کمرے سے باہر نہ نکل جائیں۔ پلیز مجھے نیچے اتارو۔ خوف سے حیدر کی گھگی بن گئی تھی، لیکن اس کی فریاد سن لی گئی اور بیڈ دوبارہ واپس اپنی جگہ پر آ گیا۔ اب ایک بار پھر کمرے میں سکوت طاری ہو گیا تھا۔ علی کو یاد آیا کہ اس نے ابھی تک آیت الکرسی کا ورد نہ کیا تھا، جو کہ حسب عادت سونے سے قبل وہ کرتا تھا، اسی لیے یہ سب افتاد نازل ہو رہی تھی۔ آیت الکرسی پڑھو، علی نے خوفزدہ لہجے میں حیدر کو پکارا، مگر ان کے آیت الکرسی کا ورد شروع کرنے سے قبل ہی کمرے میں موجود اس مخلوق نے ایک عجیب و غریب حرکت کی اور ان کا سارا سامان کمرے کے دروازے سے باہر پھینکنا شروع کر دیا۔ صرف 1 سیکنڈ میں ان کے بیگ، جس میں قیمتی نوادرات بھی موجود تھے، اسی طرح کمرے سے باہر پھینکے گئے جیسے وہ ہوا میں اڑ کر جا رہے ہوں۔ اس منظر نے ان کی ایسی حالت کر دی کہ وہ دونوں آیت الکرسی پڑھنا بھول گئے۔ صاف پتہ چل رہا تھا کہ اس طرح باہر پھینکنے کا مقصد سامان کو صرف اتنا ہے کہ وہ دونوں بھی کمرے سے نکل جائیں۔ ہم باہر جانا چاہتے ہیں، آپ جو کوئی بھی ہو ہمیں صرف اتنا بتا دیں آپ کہاں کھڑے ہیں، تاکہ ہم آپ سے بچ کر کمرے سے باہر جا سکیں۔ وہ جو کوئی بھی تھا اس نے کمرے میں موجود وزنی ٹیبل اٹھا کر ہوٹل کی چھت سے لگا دی۔ اس قدر وزنی ٹیبل کا اس طرح ہوا میں معلق ہونا یقیناً اس بات کی علامت تھی کہ وہ مخلوق اس وقت وہیں کھڑی ہے جہاں ٹیبل ہوا میں معلق ہے۔ اب علی اور حیدر کے پاس کوئی راستہ نہ بچا تھا ماں سوائے اس کے کہ وہ اپنی جانیں بچا کر اس کمرے سے نکل بھاگیں۔ وہ دونوں اپنے وزنی بیگ بمشکل گھسیٹتے ہوئے صرف 5 منٹ میں نیچے گراؤنڈ فلور پر آ گئے۔ آج وہ لفٹ سے نیچے آئے تھے کیونکہ خوف زدہ حالت میں حیدر اپنا لفٹ فوبیا بھول گیا تھا۔ نیچے آتے ہی سفیان نے ہوٹل مینیجر پر چڑھائی کر دی۔ جب تم کو سب علم تھا کہ روم نمبر 607 میں جنات کا بسیرا ہے تو تمہیں جرت کیسے ہوئی ہمیں وہ روم دینے کی؟ 1 منٹ سر، تحمل سے میری بات سنیں۔ ہم نے آپ کو وہ روم صرف 1 رات کے لیے دیا تھا اور اس رات کی صبح آپ بخیریت نیچے آ گئے تو ہمیں خود حیرت ہوئی تھی، لیکن اگلی رات بھی جب کسی نے آپ کو کچھ نہ کہا تو ہم بھی خاموش ہو گئے۔ پھر وہاں مزید رہنے کا پروگرام آپ کا اپنا تھا، جبکہ میں نے پیمنٹ لینے سے پہلے آپ کو سمجھانا چاہا تھا، لیکن آپ نے میری بات نہیں سنی۔ مینیجر کی بات درست تھی۔ علی خاموش ہو گیا۔ اصل میں سر، ہم نے سنا ہے کہ مسلمانوں کے کلام میں وہ خاصیت ہوتی ہے جو ایسی بری چیزوں کو بھگا سکے، اور آپ کیونکہ مسلمان ہیں اس لیے ہمیں ایسا محسوس ہوا جیسے آپ نے اپنے کلام کی طاقت سے اس بری مخلوق کو زیر کر لیا ہے۔ اوہ! حیدر نے مینیجر کی بات سن کر اپنے ہونٹ سکوڑے۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، پچھلے 3 دن سے ہم دونوں آیت الکرسی 4 قل اور اس کے علاوہ کچھ خاص دعائیں پڑھ کر سوتے تھے، اس لیے کچھ نہیں ہوا تھا۔ یہی وجہ ہے جو آج اس نے ہمیں روحانی عمل سے پہلے ہی روک دیا اور اپنا شیطانی کھیل شروع کر دیا۔ اور پھر اس رات کا باقی وقت انہوں نے نیچے لاؤنج میں رکھے صوفے پر گزارا۔ یقیناً ہمارے کلام پاک میں ایسی تاثیر موجود ہے جو بری بلاؤں سے ہم سب کو دور رکھنے کا سبب بنتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیشہ ہم سب مسلمانوں کو ایسی شیطانی بلاؤں سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔